الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا میری آواز اور تصویر آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی سر، جی آ رہی ہے۔ اوکے آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ان آیات کو سن لیتے ہیں اینڈ لیٹس سی کہ ہمیں کتنی اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون۔ صدق العظیم۔ تو ان آیات میں ہم نے یہ پڑھا دو باتیں۔ ایک تو خاص بات یہ کہ اگر وہ لوگ بجائے جھٹلانے کے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، تو یعنی ہم بھی اگر ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو ہم پہ کھول دیے جائیں گی اللہ تعالیٰ کے نعمتیں اور برکات۔ تو نعمتیں اور برکات سے کیا مراد ہے؟ من السماء والارض سے صرف یہ مراد نہیں ہے کہ اوپر سے پانی، بارش اور زمین سے پھل اور فروٹ، بلکہ تمام نعمتوں کا اطلاق اس پر ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا اس کے بدلے جو انہوں نے کمایا۔ دوسری بات ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ یعنی اپنے آپ کو الرٹ رکھنا چاہیے کہ ہم جتنی بھی اپنی طرف سے عبادات کر لیں، ہم غلطیاں بہت ساری کر رہے ہیں، گناہ گار بھی ہیں، اور ظاہری طور پہ انفرادی زندگی تو ایک طرف، اجتماعی بھی ہماری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، ہم یقیناً انہیں پورا نہیں کر رہے۔ اپنی بات تو چھوڑیں، صحابہ بھی ہیں، وہ بھی جو تھے نا بے خوف نہیں ہوتے تھے، ان کو بھی فکر لگی رہتی تھی۔ تو ہماری فکر جو ہے نا اس سے ہمیں آزاد نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے، دن ہو یا رات ہو، ہم اس طرح نہ پڑے سوئے رہیں کہ جیسے کہ کوئی اگلے دن کام ہی نہیں ہے۔ یعنی ہمیں ایک مکمل فکر ہونی چاہیے کہ جس وجہ سے، جس چیز کے لیے یہ دین آیا گیا ہے، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، اس کے متعلق میں کیا کر رہا ہوں اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی۔ تو دوسری بات جو یہاں سے جو پتہ چل رہی ہے، دو باتیں، ایک نائمون اور ایک یلعبون۔ نائمون وہ سٹیٹ ہوتا ہے جس کے اندر آپ انکانشیس ہوتے ہیں، تو یعنی آپ سوئے ہوئے ہیں، تو انسان سوتا تب ہے جب وہ یعنی اپنی فکر سے آزاد ہو کے سو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوتے وقت بھی انسان کی یہ فکر رہنی چاہیے، یعنی سوتے ہوئے بھی، کہ ہم کس مشکل میں ہیں ایز امہ،
اور میری ذمہ داریاں کیا ہیں. اور یلعبون تو بہت ہی گلیئرنگ طرح سے ہمیں ایک بتائی جا رہی ہے کہ انسان جو کچھ کر رہا ہے دن کے وقت وہ کھیل ہی ہے اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے. تو لعبہ یلعبو صرف ٹینس ہاکی اور کرکٹ سے مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے غفلت برتنا جو ہے وہ یلعبون ہے. اور پھر یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا از دا بیسٹ پلانر. تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے اس سے بے خوف ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کسی وقت بھی اچانک پوچھ ہو سکتی ہے, آزمائش آ سکتی ہے. تو ہمارے لیے ڈیفینیٹلی یہ کچھ اسباق ہیں اور ان پر تدبر کرنے کے بعد اگر کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتا ہے کوئی شخص پارٹیسپینٹ تو پلیز فیل فری. السلام علیکم سر. سر یہ جو آخری حصہ ہے وَنَتْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ, بہت میننگ فل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہر تو دلوں پہ لگائی لیکن فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ, وہ سن نہیں سکتے. یعنی کہ سنیں گے کانوں سے مگر دل تک نہیں پہنچے گی بات, اثر نہیں کرے گی. اچھا, کریکٹ, ایسے ہی ہے کہ اس میں ایکچولی دو چیزیں ہیں. یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اگر آپ سوچا جائے تو یعنی یہ وہ لوگ جو بے خوف ہوتے ہیں کہ یعنی اپنے رزلٹ سے, ان کے لیے بھی ہے کہ ان کے جو ہے دلوں پر جو ہے وہ پڑ جائے تالے اور ان کو پتہ ہی نہ ہو, ان کو سنائی نہ دے. تو یعنی یہ عذاب کی صورتحال ہو سکتی ہے کہ مہر لگ جائے. تو جب مہر لگ جاتی ہے تو انسان کو پھر یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جو کر رہا ہے وہ حق ہے یا نہیں ہے. اس کو یعنی اس کو آپ دیں بھی, دعوت بھی دیں تو وہ قبول نہیں کرتا حق کو. رائٹ. سر یہی بالکل یہی مہر جو ہے بہت کامنلی ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے. لوگوں کے بالکل بات سمجھ میں نہیں آتی, بڑی کلیئر بھی ہوتی ہے مگر دلوں تک نہیں پہنچ رہی ہوتی. نہیں پتہ اس کا طریقہ کیا ہے. اس کا طریقہ کہتے ہیں کہ دل پر سے جو آپ کے زنگ لگا ہوا ہے اس کو اتارا جائے. جی, موت کی یاد اور قرآن پاک کی بہت زیادہ تلاوت اور اس کی سمجھ بوجھ. بالکل. تو سو دیٹ از واٹ وی وانٹ ٹو ڈو. اللہ تعالیٰ کا ذکر, اور ذکر جو ہے وہ دو طرح سے ہے. ایک تو ہم ذکر زبان سے بھی کرتے ہیں, ایک ہے اللہ تعالیٰ کی کانشیسنیس ایٹ آل ٹائم, جو بھی کام کریں یہ فکر لگی ہو. وہی بات ہے کہ بے خوفی نہ ہو. یعنی یہ سوچیں اگر نعمتیں آ رہی ہیں تو وہ بھی آزمائش ہے, اور اگر تکلیف آ رہی ہے تو میں نے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے, گر گرانا ہے. تو واقعی یہ آیت بڑی میننگ فل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مورے لگا دے گا تو پھر ہدایت ہی نہیں آئے گی ہم تک. اینی ادر کامنٹس؟ جی سر, یہ میں بتا رہی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر ہم اس کو انڈیویجول لیول پہ دیکھیں کہ اگر ایک انسان جو پہلے گمراہی میں تھا یا غفلت میں تھا, اس کو اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیات اس تک پہنچی یا اللہ کی بات پہنچی, وہ ایمان لے آیا, وہ ڈرنا بھی شروع ہو گیا اور وہ لوگوں تک اللہ کی بات پہنچانا بھی شروع ہو گیا. انڈیویجول لیول پہ تو وہ سب کچھ کر رہا ہے, تو کیا اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکات نازل کرتے ہیں انڈیویجول لیول پہ, یا صرف یہ اس کے لیے کہ اگر پوری قوم, ایک بستی کے میجورٹی آف دا پیپل are following Allah subhanahu wa ta'ala's orders, commands and they fear Allah subhanahu wa ta'ala, تو وہ صورت میں صرف یہ ہوتا ہے یا انڈیویجول لیول پہ انڈیویجول اثرات بھی ہوتے ہیں؟ یہ ایز یو کین سی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سب سے جو بڑا جو ایشو ہے کہ ہم وی ڈو ناٹ ریئلائز کہ ہم پہ جو نعمتیں برس رہی ہیں وہ کیا ہیں. جب نعمتیں چھن جاتی ہیں تو ان کا احساس ہوتا ہے. ایز اے قوم ہم پر بہت ساری فراوانی ہے, موسم بہت اچھا ہے ماشاء اللہ, صحت بھی ہے الحمدللہ, اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بے خوفی, آپ کو امن بھی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں موجود ہیں, اور انفرادی طور پہ تو بہت زیادہ ہی نعمتیں ہیں. تو دونوں انداز میں ہے, لیکن یہاں پر جو ڈائریکٹلی جو ہم ایک ایز اے قوم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے,
ہم ایز اے قوم ہماری ہوگی اس دن جو ہے سزا اور جزا بھی ہم ایک گروپس میں ہوں گے اور گروپس میں ڈالے جائیں گے. تو اس کا مطلب دیر از ڈیفینیٹلی جو عمل ہے کلیکٹیونیس کا اجتماعی عمل وہ بڑا ضروری ہے. اس کو ہم زندگی سے سپریٹ نہیں کر سکتے اور الگ بیٹھ کے خوش نہیں ہو سکتے کہ میں تو شکر بھی ادا کر رہا ہوں نعمتوں کا اور میں خرچ بھی کرتا ہوں صدقات بھی دیتا ہوں نمازیں بھی پڑھتا ہوں. آئی تھنک یہ بے خوفی بھی بہت خطرناک ہے. سر اس میں سورۃ الفرقان کی ایک آیت ہے جہاں پہ اس طرح سے آیا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. توبہ اور اس کے بعد عمل صالح میں انڈیویجولز کے لیے بھی یہ بات ہے. لیکن جو دوسری بات آپ نے کی کہ انڈیویجولز سکون سے نہیں بیٹھ جانے چاہیے, وہ حدیث ہے کہ جب کوئی اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہاں کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ بعض پرس زیادہ ہوگی کہ ان کو معلوم ہونے کے باوجود انہوں نے باقیوں کو اس پر کیوں نہیں لایا کہ وہ راہ راست پر آئیں. کریکٹ. اس کمنٹ کے ساتھ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بچتے وہی ہیں جو کہ جو بے بس ہو جاتے ہیں کوشش کے بعد بھی, یعنی کوشش کرنے کے بعد بھی وہ کمزوری کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ کر نہیں سکتے. لیکن کوشش کرنا جو ہے نا وہ منیمم لیول آئی تھنک ہے, اور ہر ایک کی کوشش جو ہے وہ دوسرے سے فرق ہوگی. تو پہلے تو احساس ہے, احساس کے بعد پھر کوشش ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کرنی چاہیے. اور میں یہی کہوں گا ابھی بھی کہ بہت سے اچھے گروپس کام کر رہے ہیں, بہت سے اچھے لوگ کر رہے ہیں. وی شوڈ ٹرائی ٹو گیٹ اٹیچڈ ود دیم, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اس معاملے میں. تو آئیے. سر ایک اور بات بھی ادھر سے بتاتی ہے, وہ یہ کہ اگر اللہ کی نعمتیں آپ کے پاس ہیں تو آپ نے تب بھی امن میں نہیں ہونا ہے. یو ہیو ٹو ڈو یور سیلف انالیسس کہ یہ آپ کی آزمائش چل رہی ہے یا آپ پہ انعام آ رہا ہے. کیونکہ اگر مطلب یہ کہ انسان وہ فریحہ اسی طرح خوش ہو جائیں, بہت ساری آسائشیں مل جائیں اور اس پہ خوش ہو جائیں کہ ہم تو ٹھیک ہے, تو وی آر مسنگ سم تھنگ دیر. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مطلب افامینہ کیا تم امن میں ہو, تو ہمیں اس بات پہ ہمیشہ جو جیسے آپ بول رہے تھے سر کہ اپنا جو ہے سیلف انالیسس اور اکاؤنٹیبلٹی کرتے رہنا چاہیے. اللہ کا خوف ہر حال میں رہنا چاہیے, چاہے آپ نعمتوں میں ہوں یا ادروائز. تو ہم نے ابھی پچھلی سلائیڈ میں یہ پڑھا کہ اگر ہم مصیبت آئے ہم پر اور اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں, آیا تھا یتضرعون, کہ وہ کیوں نہیں گر گڑاتے, اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے. اور اگر آسائشیں ہوں, آسانیاں ہوں, تو نعمتیں ہوں, تو نعمتوں کو شکر ادا کیوں نہیں کرتے. تو دونوں چیزیں, دونوں حالتوں میں اللہ کی طرف رجوع ضروری ہے, غفلت نہیں. تو الحمد للہ میں تھیوریٹیکل نالج تو بہت سا ہے, ذرا پریکٹیکلی ہم سے ایکسیپٹ بھی کریں. اور سب سے بڑی بات ہے دلوں میں سے کینہ اور بغض اگر نکل جائے تو ہم میں ایک دوسرے کے لیے ٹرو محبت آ جائے. جو مسنگ ہے ایک مومن کی دوسرے مومن سے اللہ کی خاطر محبت ہونا, اور ایک مومن کی غیر مومن کے ساتھ اس بات پہ بغض ہونا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا. یہ بھی عقیدہ اور ایمان کا حصہ ہے. تو anyway, let's go to the any other comments from anybody. تو آئیے آج کی لاسٹ سلائڈ. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون
رسول من رب العالمين. صدق اللہ العظیم. تلک القری، یہ ہے وہ بستیاں، نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں ان کے متعلق آپ سے، من انبائها، ان کی خبر یعنی ان کے متعلق نیوز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ ہمارے سے ہمیں لیسن دیا جا رہا ہے کہ یہ ان بستیوں کا ذکر تمہیں بتایا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے، اور ان خبروں میں سے یعنی ان خبروں میں سے یہ خبر ہے جو تمہیں بتائی جا رہی ہے. وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق آئے ان کے پاس رسول، ان کے رسول، رسولہم بالبینات، واضح نشانیاں لے کر آئے ان کے پاس. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، تو ایک جو بات بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا، وہ نہیں تھے ایمان لانے والے اس پر جس پر وہ ایک دفعہ پہلے جس کو جھٹلا چکے تھے پہلے، یعنی وہ ایسے نہ تھے. اور اس کی وجہ آگے بیان کی جا رہی ہے، کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں. یعنی مراد یہ ہوئی کہ جب دل پہ مہر لگ جاتی ہے تو ایک دفعہ جب وہ جھٹلا چکے، اس کے بعد فردر ان کو دوبارہ بھی جب تبلیغ کی گئی یا بتایا گیا تو انہوں نے وہ ایمان نہ لائے، نہ ہی تھے وہ ایمان لانے والے. وما وجدنا لأکثرہم من عہد، تو ایک اور بات ہی بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے نہیں پایا ان میں سے اکثر لوگوں کو عہد کا پابند یا نبھا کرنے والا. تو معنی یہ ہوا کہ وہ عہد کر کے اس کو توڑ جاتے تھے. اور وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور یقیناً ہم نے پایا ان میں سے اکثر کو لفاسقین، یقیناً بہت ہی زیادہ گمراہی، بہت ہی زیادہ حد سے پار نافرمانی میں. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر ہم نے بھیجے ان کے بعد یعنی ان رسولوں کے بعد، اور مراد اس سے پہلے لوط علیہ السلام آئے، ہود، صالح، شعیب، ان سب کے بعد بھیجا کہ اس کو موسیٰ علیہ السلام بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، الی فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف. فظلموا بہا، تو انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ ان آیات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ. کیا ظلم کیا؟ ظلم کیا کہ ان کو انکار کیا، ان کو مانا نہیں. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو بس دیکھ لیجئے کیسا ہوا انجام ان فساد کرنے والوں کا. وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بے شک میں ہوں رسول تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. آئیے اس میں دیکھتے ہیں ہمارے لیے نئے الفاظ کون سے ہیں. قصہ یا قصو ہم کر چکے ہیں، بیان کرنا، سٹوری بتانا. نقص ہم بیان کرتے ہیں. انبائها، انباء جمع ہے نبأ کی، اور نبأ ایسی خبر کو کہتے ہیں جس میں کوئی نہ کوئی فائدہ یا نفع ہو. اور ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی تو وہ حق ہوگی یا نبی کی طرف سے. تو یعنی یہ بے فائدہ چیز نہیں ہوتی، ایسی چیز جس کے اندر کوئی نہ کوئی حق پوشیدہ ہو، حق کی بات ہو، یا جس کا کوئی فائدہ ہو، اس کو انباء کہتے ہیں. جاءتہم رسولہم بالبینات، تو ان کی طرف ان کے رسول آئے. بالبینات یہ بھی ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں. بینات کیسے بنا ہوگا؟ بانا یبینو، بین، بیناتن، بینات، واضح یعنی کلیئر نشانیاں. یتبع ابھی ہم پڑھ چکے ہیں. تبع یتبع مور لگانا، سیل کر دینا، قلوب دل کافرین کے. وجد یجد پانا، عہد وعدہ. فاسقین یہ فاسق سے فاسقین، فسق.
فسقہ یفسقو، اس نے فسق کیا۔ عام طور پہ فسق سے مراد یہ ہے کہ شریعت کے دائرے سے جب نکلتا ہے انسان تو پھر وہ فسق میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی گناہ کر دیتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، دونوں طرح کے فسق ہوتے ہیں۔ تو عام طور پہ ایسے لوگوں کے بارے میں آتا ہے فاسق جو عام طور پہ تو گناہ نہ کرتے ہوں، لیکن جب وہ شریعت کے دائرے سے نکل جائے تو وہ بھی فاسقین میں ہوں گے۔ اور اس میں سے لفظ کون سا ہے مشکل نیا؟ فنظر، انظر، دیکھیں، دیکھو، نظرہ ینظر، انظر، عاقبہ، عقبہ یعقبو، اس نے اثر چھوڑا، انجام چھوڑا، اس سے عاقبہ انجام کی بات ہو رہی ہے یا ہو۔ تو تمام لفظ جو ہے ہمارے گرفت میں ہیں، تو آئیے اس کی دیکھتے ہیں ایکسپلینیشن میں۔ کریں گے پلیز سر؟ کون سا؟ یتبعو پہ، یتبع، یتبعو، تبا یتبعو، اس نے مہر لگائی، تبعات اور اس کی۔ کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے؟ اس کا روٹ ورڈ توئے بے عین ہے، اور اس کے مطلب تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس ورڈ کو مہر لگانا، اس پہ کیسے مہر لگانے کا کوئی اور ورڈ ہم پڑھتے تھے نا؟ کون سا؟ اصل میں کوئی اور ہے ختمہ، ختمہ سیل کو کہتے ہیں، اینڈ کر دیا۔ مہر لگ۔ یہ اس سے مل رہی تھی کہ تباہ کیسے؟ تبا یہ ایکچولی جس کو جو پبلش کرتے ہیں وہ بھی اتباع سے، یعنی جس چیز کو فائنل کر دیا جاتا ہے وہ تبا ہے۔ یہاں پر مراد بالکل تباہ، ٹھیک ہے، پبلش کیا، صحیح ہے۔ یہ سیل کرنے کو کہتے ہیں نا، سیل، سیل کرنا۔ ہاں سیل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ایکچولی اس طرح سیل کر دیتا ہے، پہلے بھی آیا تھا نا، وہ سن بھی نہیں سکتے۔ تو پہلے پچھلے میں ایسے ہی تھا، نتبعو کدھر تھا وہ؟ سر نتبعو تھا، لیکن اس کو ہم نے کلک نہیں کیا تھا نا، اس لیے میں جاننا چاہ رہی ہوں۔ سر یعنی اللہ کی طرف سے فیصلہ کر دیا گیا جی جی، کہ یہ گمراہی پہ ہی رہیں گے۔ دیکھیں وَنَتْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، جب دلوں پہ سیل ہو جاتی ہے چیز، مطلب یہ ہوتا ہے کہ دلوں پہ اثر نہیں رہتا، پھر یعنی وہ سنتے ہیں لیکن ان پہ اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ایک عذاب کی نشانی ہے، یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ ہدایت نہ ملنا۔ تو یہاں پر بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ وہ اب دیکھیں نا، وہ کیوں نہیں یہاں فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، یعنی ایک دفعہ، یعنی جب وہ، اسی لیے وہ کہتے ہیں اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، جتنا مرضی ان کو آپ اب ہدایت دیتے رہیں، کیونکہ اب ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے۔ یعنی انسان جو ہے جب تھوڑا سا جھوٹ بولتا ہے، ایک سیاہ ڈاٹ لگتا ہے، آہستہ آہستہ کرتے کرتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک نافرمانی کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی کرتے کرتے ایک وہ سٹیج آتی ہے کہ وہ پھر راستے پر نہیں آتا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے دل پر مہر لگ گئی۔ تو ایک تو یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے، دوسری بات ہو رہی ہے کہ اکثر ہم، اس کا مطلب ہے میجورٹی ایسی ہے جو اپنے عہد پہ رہتے ہیں۔ اور ان وجدنا، اچھا ان وجدنا، یہاں پہ ان کا معنی کیا ہے؟ یہاں پر ان جو ہے یہ ان مخففہ انا کا، انا کے معنی میں، یعنی یقیناً، تو بے شک کے معنی میں، یقیناً جو ہے نا ہم نے پایا اکثرہم، یعنی ان میں سے اکثر لوگوں کو، لفظ فاسقین، دیکھیں فاسقین جو لا لگا ہوا ہے تاکید کے لیے، یعنی یقیناً ہم نے دو طرح سے اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں۔ ایک تو یقیناً ان کو پایا نافرمانی کرتے ہوئے، اور یہ کہ وہ نافرمانی میں یقیناً حد سے آگے نکل گئے۔ تو ایک تو یہاں پر یہ بات آئی، اور میں نے نوٹ جہاں پہ بھی الا تاکید کے لیے آتا ہے نا، کہ جی الا سے تاکید شروع ہوتی ہے، تو لام تاکید بھی اس کے ساتھ آتا ہے، تو لام تاکید جو وہ الا کی خبر پر ہوتی ہے۔ جی جی ایسے ہی ہے۔ اور ایکچولی دیکھیں انا، ہم نے انا کس پر آتا تھا؟ اس جملہ اسمیہ پر آتا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ تو اب جملہ اگر یہاں پر وجدنا تو فعل آ گیا، لیکن اگر ہم نے یہاں پر بھی استعمال کرنا ہے کہ انا کو اس معنی میں، تو پھر ان آ جاتا ہے، لیکن معنی انا کے دیتا ہے۔ تو آپ نوٹ کریں گے کہ سر اسلام کو لام فارقہ کہتے ہیں نا؟ ہاں اسلام کو پھر وہ
جی فارقہ کہتے ہیں نا، کیونکہ فرق کرتے ہیں ان اور ان کے اسلام میں نا، کیونکہ یہ مزا فیل پہ داخل ہو رہا ہے نا ہاں ان وغیرہ. مزاحلقہ بھی کہتے ہیں. جیسے مدانی تو اس کو وہ کہتے کون سا ہیں جو ہوتا ہے؟ انا والا ہوتا ہے نا، ان ہاں انا والا ہے. یہ اس کو فارقہ کہتے ہیں. جی سر اس کو فارقہ اچھا اس کو کہتے ہیں. فارقہ کہتے ہیں. اچھا پتہ کہ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر لام آپ ڈالتے لوجدنا، رائٹ، جی جی لوج. تو یہ ان آنے کی وجہ سے یہاں پر اس کو ادھر لے آئے ہیں اس کو، اور ان یہاں پر مخفف ہے. اور دوسری بات اس میں جو مین تھی کہ انہوں نے فظلموا بہا، یعنی انہوں نے ظلم کیسے کیا آیات کے ساتھ. تو ہم پڑھ چکے ہیں ظلم کا اصل معنی یہ ہے کہ جو کسی چیز کا حق ادا نہ کیا جائے تو وہ ظلم ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، جو آیات نشانیاں ان کے پاس آئیں اس کا حق ادا نہ کرنا کیا تھا کہ اس پر ایمان نہ لائے. تو مانا ہوا فظلموا بہا، اور ہا جا رہا ہے آیات پر، اور عاقبہ ہو گیا انجام. اور یہاں پہ گرامر پوائنٹ آف ویو سے کوئی چیز اگر دیکھنے والی ہے، دیکھیں تلک القرا، اگر آپ کہیں تلکا جو ہے یہ مبتدا ہے تو القرا کیا ہوگا عربک اسٹوڈنٹس؟ بدل 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 ہوگا. بدل تو خبر کیا ہوگی پھر؟ نقص نقص. من انبائها. نقص یعنی کہ اس کا جو ہے جملہ فعلیہ جو ہے وہ خبر ہو جائے گی. علیہ کا جار مجرور ہو جائے گا، اور سیم فار من انبائها. اور یہاں پر جو ہے نا یہ من بیانیہ کے لیے کہ ان چیزوں میں سے جو خبریں آئی ہیں. تو ایک تو نباؤن ہوگی کہ جمع ہو گئی. اچھا، اور یہاں پر جو ہے فما کانوا لیؤمنوا، تو لی اکثر ہی ٹھیک ہو گیا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، تو اس میں اور کوئی یہ جو لی یؤمنوا آگے بیما ٹھیک ہو گئی یہاں پر. تو اگر یہ اینڈ ہو گئے تو لیٹس سم اپ، یعنی اب تک کی جو آیات تھی نا ان کو میں سم اپ سر کرنا. یہ پچھلی والی سلائڈ، سر پچھلی والی سلائڈ پہ ایک کوشچن ہے میرا گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے. جی سر یہ ہے نا الا القوم الخاسرون، یہ 99 آیت جی جی کا اینڈ ہے. تو یہ القوم الخاسرون اللہ کا مستثنا ہے. جی جی سر تو مجھے جو یاد آ رہا ہے جب ہم نے روم میں پڑھا تھا کہ اللہ کا مستثنا جو ہے وہ منسوخ ہوتا ہے. نہیں 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 نہیں، ہم نے ابھی یہی پڑھا. یہ ون آف دا ٹاپکس ہے جس کو ہم پڑھیں گے کسی دن. اللہ کے بعد منصوب بھی آ سکتا ہے، مرفوع بھی آ سکتا ہے، وہ مختلف کنڈیشنز اچھا کے یہاں ساتھ. پہ یہ لا آ گیا نا، لا جی لا والا اس لا وجہ الا سے اللہ لا الہ اس الا وجہ اللہ سے کی طرح. یہ نہیں ہو ہاں سکتا منسوب نا، کیونکہ یہ نیگیٹو سے شروع ہو رہا ہے نا، نیگیٹو ایک کلام جا رہا ہے نا. یہ فلا شروع میں لا آ گیا نا، یأمرون. لا یا، تو اس جی لیے اس کو جی یہ تو جب منصوب لا آ نہیں جائے ہے، تو اللہ کے بعد پھر منسوب نہیں پھر ہوتا. منصوب نہیں ہوتا. رائٹ رائٹ، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. جیسے لا الہ الا اللہ ہے. ہاں اس میں جی سر بالکل، کیونکہ نیگیٹو کلام اس کو کہتے ہیں نا نفی والا. اینی وے اس پہ کسی دن جو ہے نا سلائڈس کہتے ہیں بنائیں، بات کریں گے، کیونکہ ذرا ٹاپک یہ ایک کمپریہنسو ٹاپک ہے. تو اس کے علاوہ اینی جی سر یہ کافی دن سے بینڈ ہو رہا ہے تو اس کو کسی دن بتا دیجیے گا. اچھا چلیں کسی دن جو ہے نا ہم کسی کلاس میں اس کو کر لیں گے. تو اینی تدبر کے پوائنٹس فرام، ہاں میں کہتا ہوں اس کو میں سم اپ کرنا چاہ رہا تھا کہ انبیاء کی جو بعثت ہے اس کو اگر ہم سمرائز کرنا چاہیں تو ہوتا کیا تھا. انبیاء کیوں آتے تھے؟ تاکہ گمراہ انسانوں کو ہدایت دینی اور رہنمائی، اور چونکہ اللہ نے کہا تھا کہ میں ہدایت بھیجوں گا تمہاری طرف، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اس میں سے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ڈیفینیٹلی ہم میں سے ایسے ہوں گے اس دنیا میں جن کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا اگر وہ ہدایت پر پورا اتریں گے. تو اب ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ نبی تو آتے رہے،
اب لاسٹ نبی کے بعد تو نبی آئے کوئی